12 جون 1962 کی صبح امریکہ کی بدنام زمانہ الکٹراز فیڈرل جیل میں قیدیوں کو جگانے کا معمول کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ ملک کی سب سے سخت سیکیورٹی والی جیلوں میں سے ایک ہونے کے ناطے الکٹراز میں روزمرہ کے معمولات کا بالکل مقررہ وقت پر ہونا بے حد ضروری تھا، لیکن وہ صبح کچھ الگ تھی۔ بار بار آواز دینے کے باوجود 3 قیدی بھائی جان اور کلیرنس اینگلین اور فرینک مورس اپنے بستروں سے نہیں اٹھے۔ حیران گارڈز جب قیدیوں کے سیلز میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں ہر بستر پر ایک مکمل انسان جیسا نظر آنے والا پتلا ملا۔ یہ پتلے انتہائی مہارت سے بنائے گئے تھے۔ ان کا سر ٹوائلٹ پیپر، صابن اور اصلی انسانی بالوں سے بنا ہوا تھا۔ یہ سر اس قدر حقیقی معلوم ہوتے تھے کہ رات کے گشت کے دوران گارڈز کو کسی قسم کا شبہ تک نہیں ہوا۔ الکٹراز یا دی راک سان فرانسسکو کے ساحل کے قریب ایک نسبتاً چھوٹا جزیرہ ہے۔ یہ جزیرہ سرد پانی اور سخت چٹانوں سے گھرا ہوا ہے۔ امریکی حکومت کی ملکیت میں یہ جزیرہ سب سے پہلے خلیج میں داخل ہونے والے دشمن جہازوں کے خلاف دفاع کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس جزیرے پر نصب اسلحہ پرانا ہو گیا اور حکومت کو الکٹراز کا کوئی اور استعمال تلاش کرنا پڑا۔ اس سے پہلے یہ جزیرہ فوجی قیدیوں کو رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب وفاقی جیلیں گنجائش سے زیادہ بھر گئیں اور مجموعی طور پر جرائم میں اضافہ ہونے لگا، اس جزیرے کو ایک سخت سیکیورٹی والی جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس جیل کا مقصد خطرناک قیدیوں کو قابو کرنا تھا۔ وہ قیدی جنہیں دیگر وفاقی جیلیں نہیں رکھ سکتیں الکٹراز بھیجے جائیں۔ قیدیوں کو بہت محدود سہولیات دی جاتی تھیں۔ پہلے 3 مہینوں کے دوران کسی بھی قیدی سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد بھی صرف مہینے میں ایک بار ملاقات کی اجازت تھی۔ رشتہ داروں کی جانب سے بھیجی گئی ڈاک بھی کسی اور کاغذ پر دوبارہ ٹائپ کر کے دی جاتی۔ کسی بھی قسم کے ریڈیو رسائل یا اخبارات پر مکمل پابندی تھی۔ لیکن یہ جلد صرف قیدیوں کے لیے ہی سخت نہیں تھی۔ الکٹراز کے محافظوں کو خاص طور پر منتخب کیا جاتا تھا اور انہیں قیدیوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی تربیت دی جاتی تھی۔ انہیں مخصوص ہدایات پر سختی سے عمل کرنا پڑتا تھا، جیسے قیدیوں کے سامنے چابیاں نہ دکھانا، تالے کو نہ گرانا اور جب کسی قیدی کے سیل کی تلاشی لی جائے تو اسے اس کی اصل حالت میں چھوڑنا، تاکہ قیدی کو شک نہ ہو کہ اس کے سیل کی تلاشی لی گئی تھی۔ دی راک نے ایک سخت ترین جیل کے طور پر شہرت حاصل کر لی تھی، جہاں صرف بدترین مجرموں کو ہی بھیجا جاتا تھا، اور اس وقت امریکہ میں ان کی کمی نہیں تھی۔ فرینک لی مورس، جو چند ماہ پہلے لوئزیانا اسٹیٹ جیل سے فرار ہو چکا تھا، الکٹراز پہنچ گیا۔ مورس 34 سال کا ہو چکا تھا جب وہ الکٹراز بھیجا گیا۔ اسے جیل کی زندگی کا کافی تجربہ تھا۔ حکام نے اس کے آئی کیو کو 133 قرار دیا تھا، جو اسے عام آبادی کے صرف 2% میں شامل کرتا ہے۔ 13 سال کی عمر سے ہی اس نے مختلف قسم کے جرائم جیسے منشیات، ڈکیتی اور پچھلی جیلوں سے فرار ہونا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ الکٹراز پہنچا تو اسے مکمل طور پر برہنہ کیا گیا اور نئے کپڑے دیے گئے۔ اسے الکٹراز کے بی بلاک میں ایک سیل میں رکھا گیا، جہاں اسے جیل کے سخت قوانین اور معمولات سیکھنے پڑے۔ لیکن مورس کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ 3 اور افراد، جنہیں وہ پہلے کی جیلوں سے جانتا تھا، بھی الکٹراز بھیجے گئے ہیں۔ اینگلین برادر جان اور کلیرنس، جو بینک ڈکیتیوں اور بار بار جیل سے فرار ہونے کی وجہ سے یہاں بھیجے گئے تھے، وہ مورس کے کچھ عرصے بعد الکٹراز پہنچے، اور ایک اور پرانا ساتھی ایلن ویسٹ، جو پہلے ہی فلوریڈا کی ایک جیل سے فرار کی ناکام کوشش کر چکا تھا۔ ان سب کو جیل کے بی بلاک میں ایک ہی قطار میں سیلز دیے گئے۔ ہر روز صبح 6:30 بجے سیٹی کی آواز پر انہیں جگایا جاتا، جس کے بعد وہ ہاتھ منہ دھوتے، کپڑے پہنتے اور اپنا سیل صاف کرتے۔ صبح 7 بجے قیدیوں کو ترتیب سے میس ہال یا کینٹین میں ناشتے کے لیے لے جایا جاتا۔ ماضی میں الکٹراز میں قیدیوں کو آپس میں بات کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، خاص طور پر کھانے کے دوران، لیکن 1960 کی دہائی کے آغاز تک یہ قانون کچھ نرم ہو گیا تھا اور قیدیوں کو دھیمی آواز میں بات کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ناشتے کے صرف 20 منٹ بعد انہیں کام پر لے جایا جاتا، جہاں وہ لانڈری، جیل کی مرمت اور کھانے کی تیاری جیسے مختلف کام مکمل کرتے۔ دن کا زیادہ تر حصہ کام میں گزرتا۔ رات 9:30 بجے لائٹس بند کر دی جاتی اور قیدیوں کی گنتی ان کے سیلز میں کی جاتی۔ مورس ماضی میں جیلوں سے فرار ہو چکا تھا۔ وہ ایک تجربہ کار مجرم اور مفرور تھا، لیکن ابھی کے لیے اسے مدد اور ایک منصوبے کی ضرورت تھی۔ تمام قیدی اس بات سے واقف تھے کہ سیل ہاؤس کی چھت تک جانے والے تقریباً 8 وینٹیلیٹرز کے سوراخ موجود تھے۔ کئی سالوں سے استعمال نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ سمجھا جاتا تھا کہ انہیں سیمنٹ سے بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن ایلن ویسٹ نے بعد میں دریافت کیا کہ سیل بلاک بی کے اوپر والے سوراخ کو سیمنٹ سے بند نہیں کیا گیا تھا، جہاں یہ 4 قیدی رہتے تھے۔ اس وقت فرینک مورس نے یہ بھی دریافت کیا کہ اس کے سیل کے پچھلے حصے میں واقع ایئر وینٹ کے گرد موجود سیمنٹ کی دیوار وقت کے ساتھ خراب ہو چکی تھی اور اتنی نرم ہو گئی تھی کہ اسے کریدا جا سکتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ معلومات اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کی تو فرینک مورس، ایلن ویسٹ اور اینگلین برادر نے کام شروع کر دیا۔ ان کا پہلا کام اپنی کوٹھیوں سے باہر نکلنے کا راستہ بنانا تھا۔
انہوں نے کینٹین سے چرائے گئے تیز دھار چمچوں استعمال کرتے ہوئے اپنے ہوادان کے ارد گرد موجود کنکریٹ کو کریدنا شروع کر دیا۔ چونکہ اینگلین برادرز ایک دوسرے کے ساتھ والی کوٹریوں میں تھے اور مورس اور ویسٹ بھی اس لیے ایک شخص چوکیداری کرتا جبکہ دوسرا شخص ہوادان کو کھودنے کا کام جاری رکھتا۔ کام کرتے وقت یا رات کے کھانے کے دوران وہ اپنی پیش رفت کو چھپانے کے لیے جو کچھ ملتا استعمال کرتے، جیسے لٹکتے ہوئے تولیے، بریف کیس یا موسیقی کے آلات جو ان کے کام کو چھپا سکتے تھے۔ تاہم جیسے جیسے ان کی کھودی گئی جگہ بڑی ہوتی گئی، اس سے چھپانا مشکل سے مشکل تر ہوتا گیا۔ انہوں نے یہ خیال پیش کیا کہ جعلی گتے کی وینٹیلیٹر گرلز بنائی جائیں جو وہ اصلی گرلز کی جگہ لگا سکیں۔ چند ہفتوں کی مسلسل کھدائی کے بعد پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا تھا۔ فرینک مورس اور اینگلین برادرز نے کامیابی سے اتنی بڑی سرنگیں کھود لی تھی کہ وہ اپنی کوٹریوں سے باہر نکل سکیں۔ تاہم اس موقع پر ایلن ویسٹ پیچھے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی کھدائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اس نے دوسروں کو یقین دلایا کہ وہ کوشش کر رہا ہے اور جلد ہی ان کے برابر آ جائے گا۔ جبکہ مورس اور اینگلین برادرز دوسرے مرحلے پر بھی کام شروع کرے تھے، جو کہ اپنی کوٹریوں سے وینٹیلیٹر ہولز تک پہنچنے اور آخر کار چھت پر جانے کا راستہ تلاش کرنا تھا۔ انہوں نے جو سرنگ کھودی تھی وہ بغیر نگرانی والے یوٹیلیٹی کوریڈور تک جاتی تھی، جہاں سے وہ پائپوں پر چڑھ کر سیل بلاک کی چھت تک پہنچ سکتے تھے اور پھر وینٹیلیٹر کے سوراخ سے گزر کر چھت پر جا سکتے تھے۔ اگرچہ یہ وینٹیلیٹر دوسرے وینٹیلیٹرز کی طرح سیمنٹ سے بنا ہوا نہیں تھا، لیکن اس میں سلاخیں اور ایک ڈھکن موجود تھا۔ تاہم ویس نے دیکھا کہ ڈھکن کے بولٹ آسانی سے ڈرل کی مدد سے کھولے جا سکتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس ڈرل موجود نہیں تھی، اور اگر ہوتی بھی تو انہیں وینٹیلیٹر کے سوراخ پر کام کرنے کے لیے اپنی کوٹریوں سے طویل وقت تک باہر رہنا پڑتا، جس سے یہ خطرہ بڑھ جاتا کہ کوئی جیل گارڈ خالی کوٹریاں دیکھ سکتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے گھریلو سیمنٹ پاؤڈر مکسچر، صابن اور ٹوائلٹ پیپر سے نقلی سر بنائے اور انہیں مکمل کرنے کے لیے انسانی بالوں کا استعمال کیا۔ یہ لوگ ان سروں کو اپنے بستروں پر رکھ دیتے اور انہیں جزوی طور پر کمبل سے ڈھانپتے تھے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ قیدی گہری نیند میں ہے۔ ان کی اس چالاکی سے انہیں کچھ وقت تو مل گیا تھا، لیکن یہ سب بیکار جاتا اگر وہ کوئی ڈرل نہ ڈھونڈ پاتے۔ شروع میں انہوں نے جیل کی نائی کی دکان سے چرائے گئے حجامت بنانے والے الیکٹرک کلپرز کے موٹر کا استعمال کر کے ایک عارضی ڈرل بنانے کی کوشش کی، لیکن کلپرز کا موٹر بہت چھوٹا تھا۔ یہ مشکل ان کے منصوبے کو آگے بڑھنے سے روک رہی تھی کہ ویسٹ کو جیل میں ایک خراب ویکیوم کلینر کی مرمت کے لیے بھیجا گیا۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ اس ویکیوم میں 2 موٹرز موجود ہیں۔ چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویسٹ نے ویکیوم کلینر کو ایک موٹر پر چلنے کے قابل بنایا اور دوسری موٹر نکال لی، جسے اس نے ایک عارضی ڈرل میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ جب مورس اور اینگلین برادرز کو ڈرل کے ذریعے وینٹیلیٹر کے بولٹ ڈھیلے کرنے کی ذمہ داری دی گئی تو ویسٹ کو دوسرا کام سونپا گیا، جو کہ جزیرے سے فرار ہونا تھا۔ الکٹراز جیل اور سین فرانسسکو کے درمیان 1 میل سے زیادہ گہرا پانی تھا، جو رات کے وقت ناقابل برداشت حد تک سرد ہو سکتا تھا۔ اندھیرے میں تیر کر جانا ناممکن تھا، اس لیے انہوں نے چوری شدہ برساتی کوٹ استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، جنہیں وہ جوڑ کر اور سی کر ایک عارضی بیڑا بنانے والے تھے۔ انہیں امید تھی کہ یہ بیڑا پھلا کر استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ انہیں سان فرانسسکو خلیج پار کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے انہی برساتی کوٹوں سے خود ساختہ لائف پریزرورز بھی تیار کی اور پلائی ووڈ کی تختیاں لے کر چپو بنائے۔ تقریباً 6 مہینے بعد وہ چاروں فرار ہونے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ مورس اور اینگلین برادرز نے وہ آخری پیچ ڈھیلے کر دیے تھے جو وینٹیلیشن کیپ پر لگے تھے۔ بیڑا، چپو اور ان کے بنائے گئے نقلی سر سب تیار تھے۔ آخرکار 11 جون 1962 کو فرار کے لیے سٹیج تیار تھا۔ فرار کے دن الکٹراز میں ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ در حقیقت ان قیدیوں کو خود بھی اس رات کے فرار کا یقین نہیں تھا، جب تک فرینک مورس نے، جو اب تک اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ رہا تھا، گروہ کو یہ نہ بتا دیا کہ سب کچھ تیار ہے اور وہ آج رات فرار ہوں گے۔ 11 جون کی رات دھند بھری تھی۔ درجہ حرارت تقریباً 10 ڈگری سیلسیس تھا۔ رات 9:30 بجے آخری گنتی ہوئی۔ جب جیل کے محافظ قیدیوں کی گنتی کرنے کے لیے ان کے سیلز کے سامنے سے گزرے، وہ چاروں چھپے رہے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ اور یوں رات 9:30 بجے کے کچھ دیر بعد قیدی اپنی دیواروں میں بنائی گئی سرنگوں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ کچھ غلط تھا۔ مورس اور اینگلین برادرز اپنی کوٹریوں سے نکل چکے تھے، جبکہ ایلن ویسٹ کو پریشانی کا سامنا تھا۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا، وہ کھدائی میں پیچھے رہ گیا تھا اور اب باہر نکلنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی۔ اس کی پریشانی میں اضافہ تب ہوا جب چند دن پہلے جان اینگلین نے دیوار میں بننے والی ایک دراڑ کو چھپانے کے لیے ویسٹ کے بنائے گئے سوراخ کے ایک حصے کو یوٹیلیٹی کوریڈور کی طرف سے دوبارہ سیمنٹ کر دیا تھا۔ اگرچہ مورس نے 1-2 منٹ کے لیے ویسٹ کی مدد کرنے کی کوشش کی،
لیکن جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ ویسٹ ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے گا۔ مورس نے ویسٹ سے کہا کہ وہ اوپر جا کر بھائیوں میں سے کسی ایک کو مدد کے لیے لے آئے گا، لیکن یہ وہ آخری موقع تھا جب ویسٹ نے فرینک مورس کو دیکھا۔ رات کے 9:30 ہو رہے تھے۔ تینوں قیدی پہلے ہی اپنے بستروں میں نقلی سر رکھ چکے تھے اور وہ اپنی بنائی گئی کشتی، چپو اور لائف جیکٹس کے ساتھ فرار ہونے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے وینٹیلیٹر پائپ کے ذریعے چڑھنا شروع کیا، راستے میں موجود سلاخوں کو موڑا اور چھت کا ڈھکن آہستہ سے دھکیلا۔ آخر کار 3 قیدی جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے الکٹراز میں قید تھے باہر نکلنے میں کامیاب گئے، لیکن ابھی وہ مکمل طور پر محفوظ نہیں تھے۔ چھت پر وہ اب بھی قریبی گارڈ ٹاور کی نظروں میں آ سکتے تھے، لیکن خاموشی اختیار کر کے اور نیچے رہ کر وہ چھت کی دوسری طرف پہنچ گئے۔ وہاں سے اپنی کشتی اور چپو کو لے کر وہ جیل کی دیوار کے کنارے لگے نالے کے پائپ کا سہارا لے کر نیچے اترے۔ زمین پر پہنچتے ہی وہ شمال مشرقی ساحل کی طرف بھاگے۔ راستے میں خاردار تاروں کی باڑ کو عبور کر کے آخر کار انہوں نے اپنی کشتی پانی میں ڈالی اور سان فرانسسکو خلیج کی طرف روانہ ہو گئے، آزادی کی تلاش میں۔ کم سے کم منصوبہ تو یہی تھا، لیکن در حقیقت کوئی نہیں جانتا کہ جب وہ پانی میں پہنچے تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ خلیج پار کرنے میں کامیاب ہوئے یا راستے میں ہی ڈوب گئے، کیونکہ اس رات کے بعد فرینک مورس اور اینگلین برادرز کو پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ لیکن جیل میں کسی کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ وہ تینوں قیدی غائب ہو چکے ہیں۔ صبح 3 بجے اور 5 بجے ہونے والی گنتی بغیر کسی مسئلے کے مکمل ہو گئی۔ یہ صرف صبح 7:15 کی کھڑے ہو کر کی جانے والی گنتی کے دوران ہوا، جب ایک گارڈ نے جان اینگلین کو جگانے کی کوشش کی، لیکن جب کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے اپنے ساتھی گارڈ سے کہا، یہ آدمی یا تو مردہ ہے یا پھر ایک پتلا، یہ جاگ ہی نہیں رہا۔ میرے تکیے پر ہاتھ مارا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک اور گارڈ آیا اور اینگلین کے بستر پر سے نکلی سر کو اٹھا کر فرش پر پھینک دیا۔ جیسے ہی واضح ہوا کہ اینگلین برادرز میں سے ایک فرار ہو چکا ہے، گارڈز نے فوراً باقی 2 نکلی سروں کو بھی تلاش کر لیا اور فرار کا الارم بجا دیا۔ اسی دوران ایک اور گارڈ جب سیل بلاک بی میں جانے لگا تو اس وقت ایلن ویسٹ نے، جو فرار ہونے میں ناکام رہا تھا، کہا، تم مجھے بھی پکڑ سکتے ہو، میں نے ہی پورے فرار کا منصوبہ بنایا تھا۔ فوراً ہی تمام کیلیفورنیا اور آس پاس کی ریاستی پولیس ایجنسیوں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ چونکہ ایک ساتھی قیدی تفتیش میں تعاون کرنے کے لیے آمادہ تھا، اس لیے فوراً ہی یہ واضح ہو گیا کہ مجرم کس طرح فرار ہوئے تھے۔ جب جیل کے محافظ خود یوٹیلیٹی کوریڈور میں داخل ہوئے تو انہیں وہ سوراخ مل گئے جو قیدیوں نے بنائے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ وہ وینٹیلیشن ہال تک پہنچ گئے ہوں گے۔ وہاں وہ سلاخیں بھی مل گئیں جو انہوں نے چھت پر چڑھنے کے لیے موڑی تھیں۔ جب FBI کے خصوصی ایجنٹس نے قیدیوں کے سیل کی تلاشی لی تو انہیں وہ تمام معلومات حاصل ہو گئیں جن کی مدد سے بعد میں تفتیش کاروں نے فرار کے منصوبے کی تفصیلات جوڑ کر مکمل تصویر واضح کی۔ انہوں نے ڈرل، ایک لکڑی کا چپٹا ڈنڈا جو وہیں چھوڑ دیا گیا تھا، 5 فٹ لمبی رسی، وہ رسائل جنہیں انہوں نے معلومات کے لیے استعمال کیا تھا، اور نقلی سر برآمد کیے۔ اس کے علاوہ FBI کے خصوصی ایجنٹس نے الکٹراز جیل کے کئی قیدیوں سے پوچھ گچھ کی جو فرار ہونے والوں سے بات کر چکے تھے یا ان کے دوست تھے۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا تھا، ایلن ویسٹ نے اعتراف کیا کہ وہ ابتدا سے ہی فرار کے منصوبے میں شامل تھا، اور بعد میں FBI کو دیے گئے اس کے بیانات اس بات کو واضح کرنے میں اہم ثابت ہوئے کہ یہ منصوبہ کیسے ترتیب دیا گیا تھا۔ تاہم دیگر کئی قیدیوں کی طرح ویسٹ نے بھی اپنی اہمیت بڑھا چڑھا کر پیش کی اور خود کو اس آپریشن کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا، جبکہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ فرینک مورس، جو واشنگٹن DC کا بینک ڈاکو تھا اور جیل میں سب سے زیادہ ذہین قیدیوں میں شمار ہوتا تھا، اصل ماسٹر مائنڈ وہی تھا۔ لیکن اگرچہ یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ وہ کیسے فرار ہوئے، اصل سوال جس نے اس کیس کو دیکھنے والے ہر شخص کو حیران کر دیا تھا وہ یہ تھا کہ فرار ہونے والے آخر گئے کہاں۔ سان فرانسسکو بے اور جزیرے کے ارد گرد شہروں اور کاؤنٹیز کی تلاش بہت وسیع پیمانے پر کی گئی۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے 40 فٹ لمبی 2 کشتیاں ترتیب دیں جو 24 گھنٹے سان فرانسسکو بے میں گشت کرتی رہیں۔ روزانہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے خلیج اور سان فرانسسکو اور میرین گارڈز کے ساحلی علاقوں کی تلاشی لی گئی۔ تاہم پولیس کے لیے تلاش کا دائرہ محدود کرنے میں مددگار ثابت ہونے والی بات وہ تھی جو ایلن ویسٹ نے انہیں ان کے فرار کے منصوبے کے بارے میں بتائی تھی۔ اس نے کہا، ہم نے اینجل آئی لینڈ جانے کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ہم اس سمت جاتے ہیں تو پکڑے جانے کے امکانات کم ہوں گے۔ مین لینڈ پر پہنچنے کے بعد ہم نے طے کیا تھا کہ ہم ایک چوری کریں گے تاکہ ہتھیار اور کپڑے حاصل کر سکیں، اور پھر ایک کار چرائیں گے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ اس علاقے سے جتنا دور جا سکیں چلے جائیں، حالانکہ ہمارے پاس کوئی واضح منصوبہ نہیں تھا
کہ کہاں جانا ہے۔ اگر ہمارا فرار کامیاب ہو جاتا تو مورس اور میں نے طے کیا تھا کہ جلد یا بدیر ہم ایک سمت اور اینگلین برادرز دوسری سمت چلے جائیں گے۔ پولیس نے جزیرے کی بڑے پیمانے پر تلاشی لی۔ 150 سے زائد افسران کو تعینات کیا گیا تاکہ وہ 100 سے زائد ویران عمارتوں، ساحلوں اور چٹانوں کو کنگال سکیں۔ ایف بی آئی کے اسپیشل ایجنٹس نے بھی مرین کاؤنٹی کے رہائشیوں سے بھی پوچھ گچھ کی، اس امید میں کہ کسی نے کچھ غیر معمولی دیکھا ہو، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود ایف بی آئی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ مفرور قیدیوں کے جزیرے تک پہنچنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اگرچہ پولیس کو وہ قیدی نہ مل سکے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے سین فرانسسکو خلیج میں کافی نشانات چھوڑے۔ تلاشی کے پہلے دن ہی پولیس کو پانی میں لکڑی کے چپو، کپڑوں کے ٹکڑے اور لائف پریزرورز ملے۔ تاہم سب سے زیادہ حیران کن دریافت ایک چھوٹا پیکج تھا جو پولیس کو جزیرہ الکٹراز کے شمال علاقے میں ملا۔ یہ پیکج اسی برساتی کوٹ سے بنایا گیا تھا جس سے فرار ہونے والوں نے اپنی کشتی تیار کی تھی۔ جب پولیس نے اس پیکج کو کھولا تو اس میں سے 90 اشیاء برآمد ہوئیں، جن میں سے زیادہ تر بھیگے ہوئے پتے، رسیدیں اور ہاتھ سے لکھے گئے خطوط شامل تھے جو واضح طور پر اینگلین برادرز کی ملکیت تھے۔ بعد میں ان لوگوں سے جن کے نام اور پتے اس پیکج میں درج تھے انٹرویوز کیے گئے۔ زیادہ تر نے کہا کہ انہیں فرار کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی ان بھائیوں نے ان سے کوئی رابطہ کیا تھا۔ تاہم یہ دریافت بنیادی طور پر پہلا حقیقی ثبوت تھا جس سے یہ قیاس کیا جا سکتا تھا کہ بیڑا ڈوب گیا اور قیدی اس کے ساتھ ہی ڈوب گئے۔ لیکن اس سے ایک سوال پیدا ہوا، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ قیدی سان فرانسسکو بے میں ڈوب گئے تو پانی کا بہاؤ ان کی لاشوں کو کہاں لے کر گیا؟ یا بہاؤ کے حساب سے کیا یہ ممکن تھا کہ قیدی اس رات اینجل آئلینڈ تک پہنچ سکتے؟ تفتیش کے دوران حکام نے ماہرین کو شامل کیا تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ مفرور قیدی اس رات کہاں پہنچ سکتے تھے۔ ماہرین کے مطابق فرار کے وقت تقریباً رات 10 بجے اگر کوئی تیرتی ہوئی شے خلیج میں داخل ہوتی تو مغرب کی طرف بہنے والے پانی کے بہاؤ کے سبب وہ گولڈن گیٹ برج کے نیچے سے ہوتے ہوئے سیدھا سمندر میں جا پہنچتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فری فلوٹنگ بیڑے پر قیدی فرار ہوئے اس کا استعمال کرتے ہوئے اینجل آئلینڈ تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ اس کے لیے انہیں کسی نہ کسی طرح تیز بہاؤ کو عبور کر کے شمال میں جزیرے کی سمت جانا پڑتا۔ اس کے علاوہ اگر ہم فرض کریں کہ وہ اپنے سفر کے دوران ڈوب گئے تھے تو سمندری لہریں ان کی لاشوں کو بھی سمندر کی طرف بہا لے جاتی، جس کی وجہ سے یہ امکان کم ہو جاتا کہ ان کی لاشیں کبھی مل پاتی۔ غوطہ خوروں نے لاشوں، بیڑا یا کسی اور ثبوت کو تلاش کرنے کی کوشش کی جو اس رات پیش آنے والے واقعے پر کچھ روشنی ڈال سکتا تھا، لیکن الکٹراز کے آس پاس کا پانی بے رحم تھا۔ اس کی دھار انتہائی طاقتور تھی، مسلسل بدلتی رہتی اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے جاتی۔ کچھ ہی دنوں میں پانی کے اندر حد نگاہ تقریباً صفر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے خلیج کی تہہ میں تلاش کرنا ناممکن تھا۔ فرار کی خبر تیزی سے پھیلی جس نے ملک بھر میں عوامی دلچسپی کو ہوا دی۔ قیدیوں کے انجام کے بارے میں قیاس آریاں گردش کرنے لگیں۔ کیا وہ اس رات ساحل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور گرفتاری سے بچ نکلے، یا وہ سمندری لہروں کی نظر ہو گئے، ان کے جسم بحر الکاہل میں بہہ گئے اور کبھی نہیں ملے؟ ایف بی آئی کی سرکاری رپورٹس اس بات کے حق اور مخالفت میں دلائل پیش کرتی ہیں کہ آیا وہ زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ قیدیوں کے زندہ بچ جانے کے خلاف دلائل واضح ہیں۔ تحقیقات کے آغاز سے ہی سین فرانسسکو بے کے آس پاس موجود افسران اور عام شہریوں کو ایسا ملبہ مل رہا تھا جو بظاہر قیدیوں کے فرار کے دوران پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، گشت کرنے والی کشتیوں کو چپو ملے جو قیدیوں کے بنائے ہوئے چپوؤں سے مشابہت رکھتے تھے۔ گھریلو ساختہ لائف پریزرورز ملے جن میں وہی مواد استعمال ہوا تھا جو انہوں نے جیل میں برساتی کوٹ چرا کر بنایا تھا، اور ایسے کپڑوں کے ٹکڑے ملے جو الکٹراز کے قیدیوں کی وردی سے ملتے جلتے تھے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بکھرے ہوئے ٹکڑے ناکام منصوبے کی علامت ہے۔ ان کے نزدیک یہ زیادہ ممکن لگتا تھا کہ قیدی طاقتور لہروں کی لپیٹ میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا عارضی بیڑا ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے خلیج میں بکھر گئے۔ کچھ لوگ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ شاید قیدیوں کو باہر سے کوئی مدد ملی ہو، کوئی خاندان کا فرد یا دوست جس کے پاس کشتی ہو جو انہیں لے جا کر فرار کروا سکتا تھا۔ البتہ یہ امکان کم نظر آتا ہے کیونکہ الکٹراز کے اندر سے بیرونی دنیا سے رابطہ کرنا ناممکن تھا۔ جائے گا کسی مخصوص تاریخ پر پک اپ کی منصوبہ بندی کرنا۔ یہ اور بھی کم ممکن لگتا ہے کہ کوئی شخص مہینوں تک ہر رات خلیج میں کشتی لے کر اشارے کا انتظار کرتا رہے جو شاید کبھی نہ آئے۔ در حقیقت ایف بی آئی کے تفتیش کاروں نے قیدیوں کے کئی دوستوں، رشتہ داروں اور ان تمام لوگوں سے پوچھ گچھ کی جو یہ جان سکتے تھے کہ وہ کہاں گئے۔ ان میں سے زیادہ تر نے لا علمی کا اظہار کیا کہ انہیں بالکل نہیں معلوم کہ یہ قیدی کہاں جا سکتے تھے۔ ایک خوفناک واقعہ جو قابل ذکر ہے وہ ایس ایس نورفیل نامی جہاز کا ہے، جس کے عملے نے اطلاع دی کہ جولائی میں
یعنی فرار کے صرف 1 مہینے بعد انہوں نے پانی میں ایک تیرتی ہوئی لاش دیکھی۔ جہاز کے عملے کے مطابق یہ لاش گولڈن گیٹ برج سے تقریباً 20 میل شمال مغرب میں تیر رہی تھی اور اس نے سفید رنگ کی پتلون پہن رکھی تھی جو جیل کے لباس سے مشابہت رکھتی تھی۔ بدقسمتی سے عملے نے واقعے کی اطلاع دینے میں تاخیر کی کیونکہ ان کے پاس امریکی چینلز تک کوئی رسائی نہیں تھی اور لاش کو اٹھانے سے ان کا سفر مزید مؤخر ہو جاتا، جس کی وجہ سے حکام کی شناخت کی تصدیق نہیں کر سکے۔ 3 ماہ بعد جب انہوں نے رپورٹ کی تو پولیس نے کوسٹ گارڈ کی فائل ایسے لاپتہ افراد کی تلاش کی جو اس لاش کی بیان کردہ خصوصیات سے مشابہت رکھتے ہوں اور صرف فرار ہونے والے قیدی ہی ممکنہ امیدوار نکلے۔ لیکن ان شواہد کے باوجود جو بظاہر سان فرانسسکو بے میں ایک المناک انجام کی طرف اشارہ کر رہے تھے، کچھ دیگر اشارے اور عجیب رپورٹس ایک مختلف امکان کی نشاندہی کرتی تھی کہ شاید وہ مفرور قیدی تمام تر مشکلات کے باوجود آزادی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان گزرے سالوں میں پورے امریکہ میں مختلف مقامات پر کئی افراد نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایسے مردوں کو دیکھا جو انگلین برادرز اور فرینک مورس سے مشابہت رکھتے تھے۔ ایک اور شخص نے دعویٰ کیا کہ اس نے ورجینیا کے ایک بار میں ایک ایسے شخص سے بات کی جو بالکل جان اینگلین جیسا دکھائی دیتا تھا۔ اس گواہ کا کہنا تھا کہ وہ جان اینگلین کو پہلے سے جانتا تھا۔ وہ دونوں 1959 میں لوئس برگ کی جیل میں ساتھ قید کاٹ چکے تھے اور جب اس نے اسے بار میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ گواہ کے مطابق اس نے قریب جا کر دریافت کیا، جان کیا یہ تم ہو؟ تو جان نے کہا میں رابطہ کروں گا، اور پھر ایک نامعلوم شخص کے ساتھ بار سے نکل گیا۔ گواہ کا دعویٰ تھا کہ اس شخص کے بال چھوٹے اور نفاست سے تراشے ہوئے تھے، چہرہ صاف تھا اور وہ بالکل ان تصویروں جیسا نظر آ رہا تھا جو FBI نے جاری کی تھی۔ وہ اپنی شناخت پر بضد تھا اور دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ جان اینگلین کو اچھی طرح جانتا ہے اور کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں کوئی تصدیق شدہ کارروائی نہیں کی گئی کیونکہ حکام مزید تفصیلات کی تصدیق نہیں کر سکے، تاہم گواہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اس کی یقین دہانی کے باوجود یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ شخص واقعی جان اینگلین تھا، اور یہ واقعہ دیگر بہت سی غیر مصدقہ اطلاعات میں شامل ہو گیا۔ چند دن بعد 18 جون کو الکٹراز کے وارڈن اولن بلیک ویل کو ایک طنزیہ پوسٹ کارڈ موصول ہوا جس پر لکھا تھا، ہاں 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 ہم کامیاب ہو گئے، فرینک جان کلیرنس۔ تحقیقات کے دوران لکھائی کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ یہ تحریر کسی بھی قیدی کی رائٹنگ سے میل نہیں کھاتی تھی۔ پوسٹ کارڈ پر کوئی فنگر پرنٹس بھی نہیں تھے، جس سے اس کے مستند ہونے پر شبہ پیدا ہوا۔ بالآخر 1979 میں، یعنی فرار کے 17 سال بعد، FBI نے الکٹراز کیس کو بند کر دیا اور اسے US مارشل سروس کے حوالے کر دیا۔ FBI نے کیس بند کرنے کی کئی وجوہات بیان کی۔ متعدد برساتی کوٹ اور چپو پانی میں پائے گئے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ قیدیوں نے ان کا استعمال کیا۔ اس رات پانی کا درجہ حرارت 54 ڈگری فارنہائٹ تھا اور سان فرانسسکو کے ایک طبی ماہر کے مطابق کوئی بھی شخص 30 منٹ سے زیادہ اس پانی میں رہنے کے بعد شدید اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ زور دیتے ہیں کہ پوری خلیج بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی وسیع اور تھکا دینے والی تفتیش کی گئی تھی۔ یہ قیدیوں کے ممکنہ طور پر مین لینڈ تک پہنچنے کے کسی بھی معمولی ثبوت کو تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ 1962 کے اس دن کے بعد یہ واقعہ بے حد مشہور ہو گیا اور اسے تاریخ کی سب سے مشہور جیل سے فرار کی کوششوں میں سے ایک سمجھا جانے لگا۔ جرأتمندانہ منصوبے اور اس کے پراسرار نتائج کی کہانیاں دہائیوں سے لوگوں کی تخیل کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں، جنہیں کتابوں، فلموں اور بے شمار قیاس آرائیوں نے مزید ہوا دی۔ اس فرار نے عوام میں ایک منفرد اور زبردست دلچسپی پیدا کی ہے، جو اس بات پر حیران ہیں کہ 3 آدمیوں نے پورے نظام کو چکمہ دیا اور شاید آزادی بھی حاصل کر لی، چاہے وہ سمندر کی لہروں میں ڈوب گئے یا چپکے سے فرار ہو گئے۔ الکٹراز سے فرار آج بھی تاریخ کے سب سے مشہور اور حل نہ ہونے والے واقعات میں سے ایک مانا جاتا ہے۔